کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گلگو قبا امداد کن غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسونت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کو کہ اتنی سرد رات میں ٹھنڈی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے یہ شبنم کے قطرے ہر اعتبار سے بیٹھنا مشکل لیکن پھر بھی آپ اتنی لمبی راتوں میں ایک بج چکا ہے اور ابھی آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جانیے کہ آپ یہاں اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے بلکہ آپ کو بغداد والے تاجدار نے بٹھا رکھا ہے اور جو بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہیں لیکن جو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ہاں یہ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ بیٹھنے والے میں نے کچھ کہا تو نہیں تھا، آپ ڈر کے بیٹھے اللہ سلامت رکھے۔ اور میں دیکھ رہا تھا چچا نے پیچھے سے کہا بھائی مار کے بھاگو گے کیا؟ تو وہ جو جن کو کہا تھا مار کے بھاگو گے وہ بنا مارے بھاگ گئے اور مجھے تو ڈر لگتا اب کسی سے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی اٹھ کے آگے آ جا، لوگ اسے گالی سمجھ کے گھر چلے جاتے ہیں، لے بلائیے کسی سے کہہ دو نا اٹھ کے آ جا، کہتا لے بلا کے دکھا ہم گھر جا رہے ہیں۔ کوئی کسی کی زبردستی تھوڑی ہے اور نہ کوئی کسی پہ دباؤ ڈال سکتا۔ میری اوقات کیا میں تمہیں بٹھا رکھوں؟ سیدھی سی بات ہے، رہنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی۔ نہ تو مولوی کی ذمہ داری ہے، نہ اراکین کی ذمہ داری ہے، نہ ممبر والوں کی ذمہ داری ہے۔ کس سے سنوائیں گے یہ بغداد والا جانے، اور کون سنائے گا یہ بھی بغداد والا۔ کمی تھوڑی ہے دنیا میں کسی کی۔ رہ گئی بات سنانے کی تو سمجھیں، پائے برا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست۔ یہ میرے ہی نمبر پہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ واہ واہ، اسے ٹھیک کر لو۔ بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ بول رہا ہے لیکن اسے زکام ہو گیا، اللہ خیر فرمائے۔ بخار مجھے تھا، بند یہ ہو گئے۔ آپ تو خیریت سے ہیں ماشاءاللہ، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ ان لوگوں کو بھی آنے کی توفیق دے جو چلے گئے۔ ویسے بڑے بوڑھے یہ کہہ گئے ہمارے جو چلے جاتے ہیں وہ آیا، وہ آیا، سمجھ رہے تو بولے وہ آیا۔ گھر سے نہیں آتے کہ قبرستان سے نہیں آتے؟ قبرستان والے نہیں آیا کرتے، اگر آتے بھی تو خوابوں میں آتے ہیں۔ جس کے آ جائے اسے ڈر لگتا کہ میرے ہی نمبر میں فون کر کے ایک صاحب کہہ رہے حضرت کئی دن ہو گئے مردے دکھائی دے رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ بھئی ہم نجومی ہیں کیا؟ تعبیر بتانے بیٹھے۔ سب سے زیادہ ٹائم خراب کرنے والا کام دو ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جس کے پاس فالتو ٹائم ہو تعویذ کرنے بیٹھ جائے۔ نمبر دو، اس سے بھی زیادہ ٹائم ہے تو تعبیریں بتانے بیٹھ جائے۔ صبح آنکھ بعد میں کھلتی ہے، فون پہلے بجتا۔ آج تو میں نے مردے دیکھے، آج میں نے قبرستان دیکھے، اتنا ڈر گیا میں۔
को भी देख रहे हैं, तेरी जेब को भी देख रहे हैं। अगर तुम देने में उनके नाम पे बखील हो तो फिर वो जानते नहीं है कि अल्लाह ने इतना दिया, इसने 11 ही दिए थे निकाल। कभी 11वीं आया करे ना तो सिर्फ 11 नहीं, अल्लाह ने तौफीक बख्शी है तो कभी 1100 दे, कभी 111 दे, कभी 786 प्लस करके 11 दे दे। ये इस तरह से दिया करो उनके नाम पे, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। हाँ, बस अल्लाह सलामत रखे। मैं थोड़ी देर आपके सामने रहूंगा, मेरे बाद इंशाअल्लाह हुजूर का वो शहजादा आपके सामने आने वाला है जिसके चेहरे में खातूने जन्नत की बारगाह की चमक नजर आएगी, सुभान अल्लाह, और जिसके लहजे में मौलाए कायनात मौला अली के जलवे नजर आए। वाह वाह, सुभान वो शहजादा इंशाअल्लाह हुजूर सैयदी सनदी सरकार सुहेल मियां साहिब क़िबला दामजिल्लाहुल आली बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से चल के आए हैं। बिलग्राम शरीफ की वो जमीन है जहाँ पे हमारे तुम्हारे आला हजरत भी जब जाते थे ना तो जूते उतार के जाया करते थे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उस जमीन का शहजादा आया है, तो फिर हम कितने खुश नसीब हैं जिन्हें देखने के लिए लोगों की पैर की जूतियां खींच जाती हैं, तब जाके इनसे मुलाकात होती है। हम नसीब वाले नहीं कि आज वो शहजादा हमारा मेहमान बना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। समझ रहे हैं ना आप लोग, आज वो शहजादा आया, उसके बावजूद भी अगर हमारी बस्ती के लोग घरों में लेटे तो यकीनन कम नसीबी है। अगर हुजूर क़यामत में पूछेंगे हौज़ कौसर पीने आया है? हाँ हुजूर प्यास लगी है, जीभ इतनी निकली पड़ी है। हुजूर कहेंगे कल तेरे घर मेरा भी तो शहजादा गया था, अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, तूने कैसे उसका इस्तकबाल किया था? क्या घर से निकल के आया था? क्या तुझे याद आई थी इसे निस्बत मेरे मुस्तफा से है? कहीं तू जाके लेट तो नहीं गया था? कहीं तुझे नींद ने अपनी आगोश में तो नहीं ले लिया था? बता, तुझे मेरा बेटा प्यारा था या तुझे मेरा बिस्तर प्यारा था? फिर बता क्या जवाब देगा? अगर उम्मीद करता है हौज़ कौसर में जाना है, अगर तुझे ये उम्मीद है कि हुजूर से हौज़ कौसर के जाम पीने हैं, आज आजा, हुजूर का बेटा आया हुआ है। आज उनके बेटे की कदमों में पल के बिछा दे, क़यामत के दिन बगैर कहे मेरे हुजूर तुझे हौज़ कौसर के जाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात याद रखना, शुरू में बता दूं भाई, इसकी आवाज दब रही है तुम्हारे साउंड की, सुने मेरी बात। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरी औलाद से मोहब्बत की, एक बात, या उसकी खिदमत की, या उसको कोई तोहफा पेश किया, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन वादा करता हूं अपना हाथ पकड़ के उसे जन्नत में डालूंगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इतना अच्छा बरेली से आवाज आती, वो तो निहायत सस्ता सौदा। आए वाह वाह, जिंदाबाद। बेच रहे हैं जन्नत का, वाह, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली। वाह वाह। लेकिन अफसोस है, एक बात तकलीफ होती है, हमारे गाँव में घरों में पीरा मुरीदी की दीवारें खड़ी हो गई। हाँ, जिस पीर को मैं मानता हूँ उसके सिवा मैं दूसरे को देखने ही तैयार कि मैं क्यों मानूं, वो है क्या? नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे पीर को छेड़ो। वाह वाह, जिंदाबाद। ये याद रखना, हमारे घरों की अक्सर लड़ाई है, भाई भाई का दुश्मन है, और पीर भी अल्लाह माफ करे ऐसे ऐसे, जब हमारे मुरीद होंगे तो फलां से बात मत करना। ये लड़ा रहे लोग, इस कौम को तमाशा बना रखा लोगों ने, बाजार बना दिया। हम कहां खड़े हैं, हम कर क्या रहे हैं? क्या हमें उस दिन का ख्याल नहीं जिस दिन हमें अल्लाह रसूल के सामने जाना? क्या हुजूर नहीं पूछेंगे इस पीर का गिरबान पकड़ के, बता इस उम्मत को मैंने पत्थर खा के बनाया था और तूने इस उम्मत को लड़ा के मेरी मेहनत की हुई चीजों को तूने तबाह कर दिया? क्या जवाब होगा हुजूर की बारगाह में? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल लड़ाएंगे क़यामत में अगर मारे। वाह, जिंदाबाद। कई जगह गांव में जाना होता, वो कहते हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा भाई तू? कब मेरा पीर नहीं बुलाया? मुझे एक बात बताओ, सिलसिला कोई भी हो, अगर सिलसिला मुत्तसिल है, मुनक़ता नहीं है, ये भी जहन में बात रख ले। सिलसिलों ने भी बड़ी तबाही मचा रखी है आजकल के, मामला बीच बीच की कड़ियां कटी हुई हैं, लेकिन दे धक्का पे आ जाओ।
اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے امیروں کو مرید کیا جا رہا ہے، امیروں کے لیے گھنٹے 3 گھنٹے ٹائم دیے جا رہے ہیں، غریب سے مشافہ کرنے کا بھی وقت نہیں۔ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ بازار لگا رکھے؟ حضور سے سیکھ، میرے نبی نے انہیں بھی سینے سے لگایا جنہیں کوئی منہ لگانے کو تیار نہ تھا۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کی چوکھٹ ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، عرب کی زمین ہے، اس تپتے ہوئے زمین پر جہاں پہ لوگ گلیوں میں نکلا کرتے تھے تو دیواروں کے سہارے سے چلا کرتے تھے، زمین پہ چلنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنی تیزی کی تپش ہوتی تھی۔ اس سرزمین کی کہانی سنانے لگا ہو، وہ بھی سنے جو امیروں سے پیار کرتے ہیں، وہ بھی سنے جو غریبوں سے سینے سے لگایا کرتے ہیں۔ ایک خاتون آئی، آنے کے بعد دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی، میرے حضور کو اشارہ کر کے بلایا۔ اللہ اکبر، وہ پیغمبر جو چلے تو رحمت نثار ہو، جو بولے تو پھول سے کھل جائے، جس کی نظریں اٹھ جائے تو تقدیریں بدل جائے۔ ہاتھ جس طرف سے اٹھا غنی کر دیا، مجھے پہلے سخاوت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی تم میں تب آ گیا، اس نکاح گئی عنایت پہ لاکھوں سلام، ایسی پاور کا مالک جیسے اشارہ خاتون نے کیا۔ میرے حضور اپنی جگہ سے اٹھے، باہر آئے، خاتون کے پاس کھڑے ہو گئے، خاتون نے بولنا شروع کیا، میرے حضور سنتے جا رہے ہیں، خاتون بولتی جا رہی ہے۔ بہت دیر ہو گئی، جب وہ خاتون اپنی مرضی سے جانے لگی تب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس خاتون کے پاس آپ نے اتنا قیمتی وقت اپنا برباد کیا، جس خاتون کو کوئی منہ نہیں لگاتا ہے، حضور اس کو پاگل کہا جاتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا صحابہ جسے کوئی منہ نہیں لگاتا کیا محمد اسے سینے سے نہیں لگا سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں کسی کا دل توڑنے نہیں آیا، بلکہ میں ٹوٹے دلوں کو زمین پر چھاڑنے کے لیے آیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد۔ واہ واہ، دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پارٹی لیے گھوم رہا، مودی نے مار دیا، یوگی نے مار دیا، نہیں، آج اس قوم کو پیروں نے تباہ کر ڈالا۔ سچی بات ہے، ڈر نہیں کسی بھی بات کا، خدا کی قسم ٹکڑے ایرے غیرے کے نہیں کھائے، میں نے ٹکڑے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کے کھائے۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ پرواہ نہیں، لیکن سچی بات یہ کہ میں کہتا ہوں تو کچھ بھی کر، لیکن خدا کے واسطے میرے نبی کی امت کو برباد نہ کر۔ میرے حضور کو یہ امت بڑی پیاری ہے، اس امت کے لیے میرے نبی نے کون کون سی احتیاطی تدابیر نہ کی، کیا نہ کہا۔ میرے حضور نے فرمایا سنو، کبھی ایسی چھت پہ نہ سونا جس کی 4 دیواری نہ۔ کائنات میں کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنا نہیں روئی ہوگی جتنا میرا نبی اس امت کے لیے رویا۔ احتیاط دیکھو، آج لڑا دیتے ہو، گولیاں چلوا دی، گھر گھر میں تم نے بڑی بڑی دیواریں کرا دی، ایک پیر کا ماننے والا دوسرے پیر کے ماننے والے کو ایک نظر دیکھنے تیار نہیں۔ یہ مزاج ہے ہمارے۔ اور حضور نے کتنا بچایا امت کو کہ ایسی چھت پہ نہ سونا جس کی 4 دیواری نہ ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ہو سکتا کوئی نیند میں اٹھ کے چل دے اور 4 دیواری نہ ہوگی تو یہ بھی ہو سکتا پیر پھسلے نیچے گر جائے۔ فرماتے امتی جب نیچے گرے گا اس کو چوٹ لگے گی، آقا فرماتے امتی کو درد بعد میں ہوگا، مجھے اس کے درد کا احساس پہلے ہو جائے۔ بتاؤ کس کا پیر اتنا پیار کرتا ہے؟ یہاں تو نظریں بھی جیبوں پہ ہوتی ہیں صاحب، یہاں تو خیال بھی ان کا آتا ہے جو پیسے والے ہوتے ہیں۔ اور میں غلط نہیں کہتا، مناظر حسین بدایونی صاحب قبلہ، ان کے بچے ہم سے بڑے بڑے ہیں، انہوں نے زمانہ دیکھا، اگر حضرت میرا غلط ہو منبر سے اتار دے، اگر بات سچی ہو نا تو آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنا۔ میں نے یہاں تک دیکھا، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، سب لوگوں سے میں ملتا ہوں، لیکن سنیں میں نے یہاں تک دیکھا ہے اگر کوئی امیر آ جاتا ہے تو ڈائریکٹ اندر لائیے، جب دسترخوان بچھایا جاتا
ہے تو کاجو بادام اخروٹ پستہ کون سا ایسا میوہ ہے جو دسترخوان پہ نہیں لگتا؟ اگر غریب آیا ہے تو کہتے ہیں باہر بیٹھائیے، جب فرصت ہوگی تب ملیں گے۔ وہ یار تو نے گھنٹے گزار دیے، تجھے پتا کہ یہ جو باہر بیٹھا ہے اس کے پاس اتنا وقت بھی نہ تھا جو یہ تیرے لیے لگا دیتا، تو نے اس کے گھنٹے خرچ کیے ہیں، بتا اس کے بچے کہاں سے کھائیں گے جس سے تو نے صبح سے شام تک انتظار کرایا ہے؟ یہ شام کو جائے گا تو گھر کے کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ اور پہلے ملنا تو ضروری امیر سے نہ تھا، پہلے غریب سے مل لیتا، اس سے گھنٹوں انتظار نہ کراتا، اسے صحیح وقت پہ نکال دیتا۔ اور خدا کے واسطے یہ فرق نہ کیا کرو، سب سے پہلے دل جوئی کرنی ہے تو امیر کی نہ کر، اس کے پاس دل کو بڑا کرنے کے لیے دولتیں ہوتی ہیں، غریب کے پاس دولت نہیں ہوتی لیکن نسبتیں ہوتی ہیں۔ اگر تیرے دروازے پہ غریب آتا اس سے گھنٹوں انتظار نہ کرتا، مصطفیٰ کی سنت سمجھتا، خود خان کیسے باہر نکلتا، غریب کو سینے سے لگاتا، ادھر غریب مسکراتا، ادھر مدینے میں مصطفیٰ علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ سرزمین بغدادی زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ بہت عمدہ حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ لوٹ کے کھا گئے قوم کو، ایسا لڑایا ہم نے؟ سیدھی بات کہتا ہوں، نہریں جتنی بھی ہیں جا کے سمندر میں گرتی ہیں، واہ واہ، لیکن کبھی کوئی سمندر کسی نہر میں، بولو کسی نہر میں نہیں گرا۔ قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، یہ سارے سلسلے جا کے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گرتے ہیں۔ جب یہ سارے سلسلے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے اور ہر نہر مصطفیٰ سے ہے تو پھر تجھے لڑانے کا حق کس نے دیا؟ اللہ۔ رہ گئی بات کس کا پیر کیسا ہے؟ او بھائی جو 2 روٹی کھاتا ہے وہ دماغ تو رکھتا ہے نہیں؟ بے شک۔ کسی انسان کو گھاس کھاتے دیکھا، مٹی کھاتے دیکھا، کیوں نہیں کھاتا؟ اسے پتا ہے یہ میری غذا، میری غذا۔ بولیں اگر سمجھ میں بات آ رہی ہے تو، اور یہ مت سوچنا یہ مولوی جنت بانٹ کے جائے گا، جنت میرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہاں میں مزاج خراب نہیں کرتا جلسوں میں جا کے، میں کبھی یہ نہیں کہتا ایک بار سبحان اللہ کہہ دو جنت تمہاری ہو جائے گی، میں گارنٹی نہیں لیتا، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر وہ چاہے تو تیرے لب کھولنے سے پہلے بخش دے۔ واہ واہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ اس کے کرم کے اوپر بات ہے نا، مگر خلوص ہونا چاہیے۔ کمیٹی والوں اللہ تمہیں سلامت رکھے، آمین۔ بہت بڑی ذات کی محفل سجائی ہے، مر جانا لیکن 11ویں منانا مت چھوڑو۔ اے شخص سبحان، زندہ باد۔ نسلوں سے کہہ دینا کہ مر جانا 11ویں نہیں چھوڑنا، 11ویں نہیں چھوڑنی ہے۔ بس ذرا سنجیدگی سے میری بات سنیں، جلسے کبھی بھی کیا کرو نا نام کے لیے نہیں، کوئی یہ نہ کہ پنڈال بڑا اچھا تھا، اسٹیج بہت خوبصورت تھا، یہ سوچ کے کیا کرو ان کی محفل بس اللہ قبول کر لے۔ اے شخص زندہ باد۔ یہ بڑی بات ہے، ان کی محفل بس اللہ قبول کر لے، اگر قبول ہو گئی تو سمجھ لینا یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ ہاں بس میری بات غور سے سنیں، مزاج بدل دیے ہم نے، لڑا دیے۔ جو 2 روٹی کھاتا وہ دماغ تو رکھتا ہے نا، جس کی سمجھ میں جو پیر آیا اس نے اس کا دامن تھام لیا، تیری مرضی ہے۔ لوگ کہتے نہیں، مجھے کئی جگہ جلسوں میں یہ کہہ کے کچھ جو مولوی کھچڑی ہیں، ٹی ٹی ایسے نہیں ہے، کھچڑی ہوتے ہیں نا کچھ، کہ نہیں پدھان بھی راضی رہے، پردھان بھی راضی رہے، جمن بھی راضی رہے، ببن بھی راضی رہے، امامت چلتی رہے۔ تو حضرت وہ بولے کسے بلا رہے ہو؟ بولے مفتی حماد کو۔ بولے اسے مت بلانا، وہ بڑا پکا بریلوی ہے۔ ہاں کئی جگہ کی یہ خبریں ہیں، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا، جسے ضرورت تو پھر بعد میں مل لے آ کر کے بتا دوں گا کہ اسے مت بلانا، وہ بڑا بریلوی ہے، پکا بریلوی ہے، اسے مت بلاؤ، اتنا کٹر آدمی آئے گا گاؤں میں جھگڑے ہو جائیں گے۔ اور میں کہتا ہوں تو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جائے یا پھر سراسر سنگ ہو جائے۔ بس میری بات غور سے سنیں، اللہ اکبر، یہ جھگڑے نہ کریں، امت کو پیار بانٹیں، ضرورت ہے امت کو۔ تم نے کبھی دیکھا ہے، آج میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت جی، آج امت اس چوراہے پہ کھڑی ہے، یہ سادے لوگ جتنے سادہ دل لوگ ہیں سوچتے ہیں تو جائیں تو کدھر جائیں۔ میں ایک جگہ تقریر کر کے ہٹا، دوسرا مولوی آ کے مخالفت شروع کر بیٹھا۔ اللہ، یہ میرے جانے کے بعد جس نے دوسرے نے آ کے برائی شروع کر دی تو قوم کیا کہے گی؟ یار یہ سچا تھا کہ وہ سچا تھا؟
ایک مولوی کہتا کہ نہیں کوئی مولوی سٹیج پہ ہونا ہی نہیں چاہیے سنانے والے کے سوا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو قبرستان سے گزر جائیں تو اللہ عذاب اٹھا دیتا ہے۔ واہ واہ، تو یہ قوم کیا سمجھے گی ایسے حالات میں؟ یار اس سے نہ لڑاؤ۔ لوگ اپنی روٹی سیکھنے کے لیے یہ نہیں سوچتے ہم امت کو کہاں کھڑا کر دیا ہم نے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے کوئی مسافر اپنے بچوں کے ساتھ ہو اور بس اسٹینڈ پہ اترتا ہے تو وہاں کئی سارے آٹو والے ہوتے ہیں، کوئی بیگ لے کے بھاگتا ہے، کہتا بھائی میرے میں بیٹھ جا۔ کسی کے ہاتھ میں بچہ آ گیا، وہ بچہ اٹھا کے چل دیا، میرے میں بیٹھ جا۔ کسی نے عورت کے ہاتھ پکڑا کہ تو میرے میں بیٹھ جا۔ اب یہ تین سامان چلے گئے، اب جو مالک ہے وہ کھڑا دیکھتا ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ اس میں گیا تو بچے گئے، اس میں گیا تو بیوی گئی، اس میں چلا گیا تو سامان گیا۔ اب بتاؤ وہ جائے تو کہاں جائے؟ آج یہ حال امت کا ہے۔ بس یہ سوچ رہی امت ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ خدا کے واسطے وہاں جاؤ جہاں امام احمد رضا لے کے گئے ہیں۔ واہ واہ، زندہ باد۔ اس ڈگر پہ چلو جو ڈگر میرے رضا نے دی ہے، اور وہ ڈگر کون سی تھی؟ آپ کہتے ہیں بڑے پیار سے کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا۔ واہ واہ، زندہ باد۔ حضور سے عشق کی ڈگر پہ چلو۔ آج وہ شہزادہ آیا، کتنے ہماری قوم کے لوگ بیٹھے ہوں گے، اور آنے دو محرم کا ٹائم، کھچڑے پہ ایسے گریں گے جیسے کہ ٹھیکہ اسی کا ہے۔ حضرت پیالی ٹوٹ گئی، پلیٹیں ٹوٹ گئی، سر پھوٹ گئے، کھچڑی بٹنے میں نہیں آیا۔ بھئی کملے لے نہیں، تبرک ہے۔ کھچڑا بڑا یاد رہ گیا تجھے، ان کا بیٹا یاد نہیں ہے؟ آج شہزادہ آیا ان کا، بھائی ایک بار ٹھیک کر لے یار، ان خراب نہ کر۔ مسافر بد دعا کر دی تو لیے پھرے گا بھائی، بول تو ذرا یا رسول اللہ۔ بھائی ڈھاٹا کھول کے تھوڑا سا ذرا بولیں، تمہیں بھی گرمائی لگے۔ ابھی وہ ایک چچا ہے پیسے دے کے گئے، میں سوچنے لگا یا اللہ اس عمر میں بھی جذبے کا یہ عالم ہے۔ اگر اس شخص کا بڑھاپا ایسا ہے تو پھر جوانی کیسی رہی ہوگی؟ وہ کہتے ہیں نا کھنڈروں سے عمارتوں کا پتہ لگ جاتا ہے، کھنڈروں سے۔ وہ کہا تھا نا کسی سے کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی۔ ذرا غور کریں، وہ شہزادہ آیا، اور کبھی کبھی یہ نسبتیں کتنا کام کر جاتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کتنے بڑے پہلوان تھے، اتنے بڑے پہلوان کہ بادشاہ کے درباری پہلوان تھے، درباری پہلوان۔ اب تو یہ حساب ہی نہیں رہ گیا۔ اب کیا ہوتا؟ اب ہوتا ہے راشٹریہ، ملکی سطح پہ اب کام ہوتے ہیں، پہلے درباری سطح پہ ہوتے تھے۔ اتنے بڑے پہلوان تھے کہ آپ کو درباری پہلوان ہونے کا شرف تھا۔ جب آپ بیٹھتے تھے تو بادشاہ کی کروٹ میں آپ کی کرسی پڑتی تھی، اتنے بڑے پہلوان تھے۔ اور بڑے بڑے پہلوانوں کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی جنید بغدادی سے کوئی کشتی لڑ سکے۔ ایک دن بادشاہ کا دربار لگا تھا، چھوٹے چھوٹے پہلوانوں کی کشتی ہو رہی تھی۔ اب ذرا غور کریں میری بات پہ، غور کریں میری بات پہ۔ کشتی ہو رہی تھی، اتنے میں نا اچانک ایک بڑا کمزور شخص آیا، اور آنے کے بعد اکھاڑے میں اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے آنے کے بعد کہا کہ مجھے جنید بغدادی سے کشتی لڑنی ہے۔ غلط طریقہ ہماری قوم میں آتا جا رہا ہے۔ تو وہ جب نعت پڑھنے کھڑا ہوا نا تو بندہ یوں کھڑا ہوا اور نوٹ چلانے لگا، اور اسے یہ پتا نہیں یہ کہہ کیا رہا پڑھ کیا رہا کہہ کر رہا پڑھ کیا رہا۔ آج ہمارا مزاج ہے یار، اگر کوئی سنجیدگی سے نعت پڑھنے لگا یار اس کو ہٹاؤ، اس کو ہٹاؤ، بور ہو رہے ہیں بھائی، کوئی چڑکتا پٹکتا لاؤ۔ اس نے نکالا نئے گانے کا طرز، جوان کو تو گانا یاد تھا، اسے مزہ آ گیا۔ اور تجھے خدا کا واسطہ نعت کبھی لہجے کو لے کے نہ سنا کر، نعت کبھی انداز میں نہ سنا کر یہ سوچ کے نہ سن کے اس میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں، کبھی شعر پہ غور کر لیا کر اس نے شاعری میں کہا کیا ہے۔ اگر اس کی شاعری مدینے تک لے کے جا رہی ہے تو پھر اس کے قدموں کو بھی چومو تو کم ہے، اگر اس کی شاعری دل کی دنیا بدل رہی ہے تو اسے سر پہ بٹھا تو کم ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں کسی نے
مائک پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، کہنے لگا حضور آپ کے عشق میں تڑپتا ہوں، مچلتا ہوں، بلکتا ہوں، مہکتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس سے کہا بتا جو تو نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے، واقعی تو حضور کے عشق میں روتا ہے تو لا تیرے قدموں کو چوم لو، اور اگر ایسا نہیں جیسا تو کہہ رہا ہے تو ڈر اللہ کے عذاب سے، تو ذات کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے، جس کی بارگاہ میں دلوں کے خیال بھی نہیں چھپتے، اس کے غیب کا عالم تو یہ ہے، اور کبھی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تو بے کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ انوثیت، جشن غوث الورا علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ سرزمین بغدادی، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، زندہ باد۔ بھائی ماحول بنائیے، اچھی باتیں کیا کرو، یہ جلسے ثواب کے لیے کیا کرو۔ بس میں عرض کرنے لگا تھا، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ میں کہہ رہا تھا اپنا عشق ہم دیکھیں اور غوث پاک کا عشق دیکھیں۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک آپ نا ہر 11 تاریخ کی شام میں، 11 تاریخ کی شام سے آپ لنگر شروع کرتے تھے نا تو وہ 12 کی شام تک چلتا تھا۔ کیوں؟ اس دن حضور تشریف لائے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ مجھے معلوم ہے 2 بج چکے ہیں، آپ تھک چکے ہیں، مگر ایسے بھی نہیں ہو آپ، مجھے آپ کے چہرے دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اب بھی ایسا لگ رہا بھی آ کے بیٹھے، کچھ کھا پی کے آئے نا۔ دیکھیے کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے، یہ کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی جگہ پر بالکل بیٹھے رہیں گے۔ غور کریں میری بات، غور کریں میری بات پہ، ہاں میری بات پہ توجہ کریں۔ میں عرض کیا کر رہا تھا آپ سے، کھا کے آئے نا کچھ ہیں، تھوڑا بہت سہارا ہے، اگر سہارا ہے تو ذرا اس سہارے کا استعمال کر کے ذرا بولیں سبحان اللہ۔ کروٹ والے کو دیکھ لیجئے کون کھا کے نہیں آیا، بھی اندازہ ہو جائے گا، اور زور سے، ہاں اتنی زور سے نہ بولیں کہیں کسی کا انتقال نہ ہو۔ ڈر تو نہیں لگ رہا انتقال سے؟ بولیں ذرا اپنے حضور کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ آپ ہر 11 تاریخ سے لے کر کے 12 تک حضور کے نام کا لنگر کرتے تھے۔ کون؟ غوث پاک۔ کون؟ سارے بولیں کون؟ کمیٹی والے ہو کیا؟ وہ کہہ رہے پولیس آ گئی بند۔ بس ذرا بات سنیں آپ میری، بول دیں ذرا یا رسول اللہ۔ آپ ہر 12 تاریخ 11 تاریخ کو لنگر کرتے تھے، اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا تھا، آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ہوتا تھا صبح کو آتا تھا تو شام تک ختم ہو جایا کرتا تھا، اتنا خرچ کرتے تھے آپ۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا نا، سنیں بہت توجہ سے، بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا، آ گئی 11 تاریخ، لیکن غوث پاک کے پاس اس دن کچھ نہیں تھا۔ 11 تاریخ آئی، غوث پاک کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جب کچھ نہیں تھا نا تو آپ کو خیال آیا کاش آج میرے پاس پیسے ہوتے، میرے پاس دولت ہوتی، تو ہر بار کی طرح میں اس بار بھی حضور کے نام کا لنگر کرتا، ہر بار کی طرح اس بار بھی حضور کے نام کا لنگر کرتا۔ یہ آپ کے دل میں خیال آیا، جب کچھ نہیں تھا نا تو آپ نے کیا کام کیا؟ آپ نے اپنے شاگرد کو بلایا، ادھر آ، تو آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا، اور ان کا امامہ بھی کوئی سستا نہیں تھا، اس دور میں 70 ہزار کا آپ جوڑا پہنا کرتے تھے۔ یہ شان تھی غوث پاک، اس دور میں بھی آپ 70 ہزار کا جوڑا پہنا کرتے تھے۔ آج مولوی پہن لے تھوڑا سا مہنگا، کہہ رہے اسے تو روٹی لگ رہی ہے، امامت میں لگ رہا، ہم نے گولک کاٹی ہے، گولک، تنخواہ کم کرو، موج آ رہی ہے امام کی۔ کئی اماموں کے استعفے اس لیے ہو گئے حضرت، جو بیچاروں نے موٹر سائیکل خرید لی، اس قوم نے استعفا دے دیا، بولے چلے جاؤ، تمہاری موٹر سائیکل دیکھی نہیں جاتی۔ سوچو تو صحیح، یہ حال ہمارے
کہتے نہیں مولانا لوگوں کا پیغام غوث پاک 70,000 کا جوڑا پہننے والے. آپ نے شاگرد کو بلایا, اپنا امامہ اتارا, آنکھ میں آنسو ہیں, فرمایا دامن پھیلا. شاگرد نے یوں دامن پھیلایا, امامہ شریف اتارا, اس کی گود میں رکھا, فرمایا جا بغداد سے باہر چلا جا, اس امامے کو بازار کے باہر بیچ کے آ جا, اور کسی کو بتانا مت یہ عبدالقادر کا امامہ ہے. اللہ اکبر. یہ کہہ کے آپ نے اپنے شاگرد کو امامہ دیا. حضرت جی کیا کرو گے؟ کہنے لگے جا تجھے جتنا بتایا ہے اتنا کر. اللہ اکبر. جب شاگرد نے اتنا سنا نا, آنکھ میں آنسو آ گئے. غوث پاک کا امامہ شریف لیا, دامن میں لپیٹا, لے کے چلتا رہا, آنکھیں برستی رہی. ادھر غوث پاک نے امامہ شریف دیا اور زمین پہ بیٹھے, گھٹنے کھڑے کیے, یوں ہاتھ باندھے, سر گھٹنوں پہ رکھا, آنکھ میں آنسو آ کے رونے لگ جاتے ہیں. روتے روتے ہچکی بن جاتی ہے. اچانک آپ نے محسوس کیا کہ کسی کے نورانی ہاتھ کاندھے پہ آ گئے ہیں. اللہ اکبر. کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھے اور غوث پاک نے یوں چہرہ اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوئے ہیں. حضور نے سرکار غوث پاک کو کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد کہا بیٹے عبدالقادر, کہا جی نانا. کہا بتاؤ تو صحیح آج آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ آنکھ میں آنسو کیوں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ, آج عبدالقادر کا وہ دن تھا کہ ہر دن اس دن کے اندر عبدالقادر آپ کے نام کا لنگر لٹایا کرتا تھا, لیکن آج عبدالقادر کے پاس اتنا نہیں ہے جو آپ کے نام کا لنگر لٹا سکے. حضور اگر آج میرے پاس ہوتے تو میں بھی گلی میں مدینے آپ کے نام کا لنگر تقسیم کرتا. اگر آج میرے پاس کچھ ہوتا تو آج گلیوں میں چرچے ہوتے, آج گلیوں میں آپ کی باتیں ہوتی. یا رسول اللہ آج کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے آنکھ میں آنسو آ گئے. میرے حضور کہتے ہیں عبدالقادر امامے کا کیا ہوا؟ کہتے یا رسول اللہ میں نے اپنا امامہ بیچنے کے لیے دے دیا ہے, اتنا سننا تھا. آقا فرماتے عبدالقادر کس لیے؟ کہتے یا رسول اللہ 12 تاریخ آ گئی ہے لیکن آج تقسیم کرنے کے لیے کچھ نہ تھا, یہ تاریخ خالی چلی جائے. عبدالقادر کو گوارا نہیں تھا. میرے آقا فرماتے ہیں عبدالقادر امامہ نہ بیچتے, 12ویں کو پھر بھی آنی تھی, پھر تقسیم کر دیتے. اللہ اکبر. غوث پاک نے کہا تھا یا رسول اللہ 12ویں تاریخ خالی چلی جائے, عبدالقادر کو گوارا نہیں ہے, امامہ بک جائے, یہ عبدالقادر کو گوارا ہے. یا رسول اللہ آپ کی 12 تاریخ کو میں لنگر نہ لوٹاؤں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر عبدالقادر کو اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑا تو میں بیچ دوں گا, لیکن آپ کے نام کا لنگر لوٹانا یہ بند نہیں کیا جائے گا. اتنا سننا تھا. آقا نے غوث پاک کو سینے سے لگایا, فرمایا عبدالقادر آج تک تو ہماری 11-12 مناتا ہے, عبدالقادر تیری نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت اللہ مفتی احمد صاحب قبلہ, جشن غوث الورا, فیضان غوث اعظم. سب لوگ ایسی بیٹھ رہا ہوں, سہیوگ نہ ایسی بیٹھا. سید صاحب تشریف لا رہے ہیں. سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ادب سے کھڑے ہو جائیں, اپنی اپنی جگہ ادب سے کھڑے ہو جائیں. ارے آواز کھولو. ہالو میں کمیٹی کی جانب سے اور پوری بستی کی جانب سے, ہرانے والے کی جانب سے, بلانے والے کی جانب سے حضرت کا تہہ دل سے ہم سب استقبال کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں, حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم حضرت کے مشکور ہیں, شکر گزار ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے بیچ تشریف لائے. اللہ تعالی حضرت کے علم میں, عمل میں, عمر میں, فیوز و برکات میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ہاں بس انشاءاللہ حضرت دعا فرمائیں گے, یا اگر چاہیں گے تو ناصحانہ کچھ گفتگو بھی آپ فرمائیں گے. وہ حضرت کی اپنی مرضی پر موقوف ہے, اس لیے کہ اصل جو روح روا آج کے اس جلسے کے ہیں بس وہ حضرت ہی ہیں اور حضرت ہی مالک ہیں. جیسا چاہیں گے ویسا حضرت خود فیصلہ فرمائیں گے. آپ حضرات خیریت سے؟ ہاں ماشاءاللہ. میں یہ ابھی بتا دوں کہ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں, ابھی تک کسی سے مرید نہیں ہے, وہ حضرت کے سلسلے میں داخل ضرور ہوں. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیر ہونا اپنی جگہ ایک بات ہے, لیکن پیر پر سونے پہ سہاگا جسے بولتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ پیر ہے مگر ساتھ میں سید زادہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں یہ میرے حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا اور میری اولاد کا رشتہ باقی رکھا جائے گا. اللہ اللہ. اور حضور کا رشتہ اولاد سے باقی رہے گا. تو جو
بیعت نہیں ہے، کسی نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے کسی اچھے پیر کے، تو وہ آج موقع ہے حضرت سے ضرور بیعت ہوں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، کچھ لوگوں کا مزاج یہ رہتا ہے کہ جب شادی ہو جائے گی تب مرید ہوں گے، ہے لڑکیاں سوچتی ہیں کہ شوہر کی مرضی کے بغیر مرید نہیں ہو سکتے، اور لوگ کہتے ہیں نہیں بڑھاپے میں ہوں گے ابھی کیا کریں گے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ یہ جب ہم کسی کے مرید ہو جاتے ہیں نا تو پھر پیر کے ذریعے ہم پہ فیضان جاری ہوتا ہے۔ جو بچے پڑھتے ہیں نا اسکولوں میں بھاگے پھرتے ہیں، میرا پین پڑھ دو، میری تختی پڑھ دو، میری یہ اسکیل پڑھ دو، اسکیچ پڑھ دو، اگر سلسلے میں آپ داخل ہو گئے نا تو خدا کی قسم بس ایک بار پیر سے دعا کرا لو، زبان ان کی کھلے گی، کرم بغداد والے کا ہو جائے گا، ہاتھ ان کے اٹھیں گے، نظر مدینے والے کی ہو جائے گی۔ یہ سلسلے کی برکتیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے کہ صاحب بڑھاپے میں جا کے مرید ہو۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تب مرید کرایا گیا جب آپ پیدا ہوئے تھے، اسی وقت مرید کر دیے گئے تھے۔ تو لوگ بڑھاپے کا انتظار نہ کریں ورنہ خسارے میں رہیں گے۔ وقت ہے تو پیر بھی اچھا ہے، سلسلہ بھی سچا ہے، اور نسل بھی سچی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اللہ معاف کرے، اب تو کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ چک بندی میں سید چھٹ رہے ہیں، جن کے نہ باپ کبھی سید کہلائے نہ دادا، آج دیکھو پیمپلیٹ اشتہاروں میں بڑے بڑے نام، یہ فلاں سید صاحب ہے۔ تو یہ جن کی جڑ نہ پنچھی ہے تو ویسا لگ رہا ہے چک بندی میں چھٹ کے آ رہے ہیں نکل کے۔ تو یہ اصلی اور نسلی سید ہے، یہ اس سرزمین سے آئے جہاں پہ آج بھی کربلا شریف کے تبرکات موجود ہیں۔ آج بھی بلگرام شریف وہ زمین ہے، وہ زمین بلگرام شریف ہے جہاں پہ کربلا شریف کے اصل تبرکات موجود ہیں۔ اگر دیکھنے ہو نا تو کبھی محرم کی 10 تاریخ کو غالباً جانا، آپ کو وہ نظارے نظر آئیں گے، وہ ان کے سامان، ان کے خنجر، ان کی تلواریں اور وہ نیزے، ٹکڑے اس کے جو بھی بچے تھے، وہ آج بھی بلگرام شریف کی زمین پر ہیں۔ تو یہ اصلی اور نسلی سید ہیں۔ تو خیال کرنا، جس کو بھی مرید ہونا انشاءاللہ وہ حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور بس میں اپنی بات ختم کروں تو ہمیں حضور سے پیار کرنا ہے، حضور سے عشق کرنا ہے، ہمیں توڑنے کا کام نہیں کرنا ہے، ہمیں جوڑنے کا کام کرنا ہے۔ اگر کوئی پیر آپ سے کہے کہ میرا ہو کہ اس کی نہ سن، اور وہ بھی سنی صحیح العقیدہ ہے، تو سمجھ جاؤ وہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ جو توڑنے کی بات کرے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اس آدمی کو سینے سے لگانا ہے جو حضور کی امت کو جوڑے، اور اتنا بھی جوڑنے والا نہ ہو کہ جی ہم تو کسی کو ہی برا نہ کہتے۔ یہ بھی خطرناک ہے۔ ان کے لیے میرے مرشد سیدی سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا علیہ الرحمت والرضوان آپ فرما گئے، آپ نے کہا تھا نبی سے جو ہوے گا اسے خود سے جدا کر دے، ہے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا۔ آپ بولیں زور سے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا۔ یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کئی گاؤں میں گئے کہ پدھان دعوت مار کے آ رہے ہو کہ ہاں خالی تھی، ایسے چلے گئے، رشتہ داری کا مسئلہ تھا۔ اگر یہ دیکھو، ایک حیا بھی ایک چیز ہوتی ہے، غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ سید سہیل میاں صاحب قبلہ دامت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ آپ دے دیں، پھر وہی ہاتھ کسی وہابی سے ملا لو جا کے، شرم نہیں آتی ہمیں؟ سوچنا چاہیے نا ہمیں اس بارے میں کہ یہ ہاتھ ہم نے اپنے پیر کے ہاتھ میں دیا، اور پھر وہی ہاتھ کسی بد مذہب کے ہاتھ میں دے دیں۔ جو ہاتھ آپ نے تاج الشریعہ کے ہاتھ میں دیا وہ ہاتھ کسی بدعقیدہ کے ہاتھ میں دے دیں۔ جو ہاتھ آپ نے ویس میاں کے ہاتھ میں دیا وہ کسی بدعقیدہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اگر کسی کا باپ یہ کہہ دے نا بیٹے اس نے مجھے گالی دی تھی کبھی تعلقات نہ رکھنا، تو بیٹا مر جاتا ہے لیکن اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ کس نے باپ کو گالی دی ہے؟ اگر تم باپ کو گالی دینے والے سے تعلق نہیں رکھ سکتے تو رسول پاک کے خلاف ٹھوکنے والے سے تم تعلق کیسے رکھ سکتے؟ بتائیے۔ تو سوچیں ذرا، اس عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے احکامات پہ عمل کریں، جس چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے رک جائیں، اس سے رک جائیں، اس سے زور سے اس سے رک جائیں، اور جس کا حکم دیا وہ کریں۔ یہ ڈرنے کا مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
پھر سچوں کے دامن میں لپٹ جاؤ، اس لیے کہ رک گئے آپ کا عمل نیک ہو گیا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا اس کے بعد شیطان آپ کا عمل چھین لے، آپ کی نیکیاں غارت کرا دے۔ اس کے لیے فرمایا پھر مرشد کامل تلاش کر۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ دیتا، میں کہتا ہوں ان کے قدموں پہ پڑے رہو، اللہ والوں کے قدموں پہ پڑے رہو۔ کیا ملتا اللہ والوں کے قدموں پہ پڑھنے سے؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ پڑھیے آپ، وہ جانے لگے، راستے میں کتا بھونکنے لگا، جب وہ بھونکنے لگا انہوں نے کتے کو ڈانٹا۔ کیوں؟ کیونکہ ظالم بادشاہ ان کے پیچھے پڑا تھا، انہوں نے سوچا یہ کتا جائے گا، یہ بھونکے گا، وہ پکڑ لے گا، تو آپ نے کتے کو جب ڈانٹا نا، کتا کہنے لگا یا اللہ مجھے بولنے کی طاقت دے دے، مجھے بولنے کی طاقت دے دے، بات مجھے یاد آ رہی ہے کہہ کے جاؤں گا، مجھے بولنے کی طاقت دے دے۔ اصحاب کہف نے کہا، کس نے؟ اصحاب کہف نے، اصحاب کہف کے کتے نے کہا کہ مجھے بولنے کی طاقت دے دے۔ اللہ نے اسے بولنے کی طاقت دی۔ کتا کہنے لگا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ جائے گا، بھونکے گا، جب بھونکے گا دشمن کو پتہ چل جائے گا۔ وہ کہنے لگا میں وہ کتا نہیں جو اللہ والوں پہ بھونکتا ہوں، میں وہ کتا نہیں جو اللہ والوں پہ بھونکوں، میں وہ کتا ہوں جو اللہ والوں کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے ان کی حفاظت کروں۔ اتنا کہا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، کتا ساتھ لے لیا، انہوں نے لے کے چلے گئے۔ آپ غار کے اندر ان علماء سے پوچھئے تقریباً 300 سال سوتے رہے۔ کتنے 300 سال تک سوتے رہے، اور کتا بھی بیٹھا رہا، کتا بھی بیٹھا رہا 300 سال تک۔ 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے تو کتا بھی اٹھا، کتا بھی اٹھا۔ ایک کتا اللہ والوں کی چوکھٹ پہ 300 سال تک بیٹھ کے پہرا دے، اللہ اس کا قرآن میں ذکر کر دیتا ہے۔ اگر کتا ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھے تو قرآن میں نام آ جاتا ہے، اگر انسان ولی کے قدموں میں بیٹھے تو پھر جنت میں نام کیوں نہیں؟ یہ ان کی نسبتوں کے فائدے، ان کے قدموں سے وابستہ رہیے، ان سے جڑے رہیے اور ان کے ساتھ زندگی گزاریے۔ کوئی مصیبت ہو ایسے لوگوں کے قدموں میں جڑیے، ان سے وابستہ رہیے۔ جلسے والوں ایک بات آپ سے کہہ کے میں گزرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی محنت کی، اتنا بڑا پنڈال سجایا، لیکن صرف 2 باتیں کچھ منٹوں میں۔ سب سے پہلی بات ماں باپ کی عزت کرنا، سمجھ رہے؟ ماں باپ کی عزت کرنا۔ اگر ابھی کہہ دوں ماں باپ کے نام پہ بولو ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ سب نے سبحان اللہ بول دیا، مگر مجھے اگر میں پوچھ لوں کتنے لوگ ماں سے پوچھ کے آئے جلسے میں، تو ہاتھ نہ اٹھائیے، ہاتھ نہ اٹھائیے، جھوٹے اٹھائیے، میں خوب جانتا ہوں سب سچے نہیں ہوں گے کچھ، مگر سب نہیں اٹھا پائیں گے۔ ہاتھ کبھی جلسے میں نہ اٹھایا کرو، اور میں اٹھوانا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ بہرحال اپنے گریبان میں جاتے اور یہ سوچیں کہ ہم ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بندہ آ کے کہتا اس کے مرنے کے بعد کہتا حضرت جی ماں کی شان بیان کر دو، بڑی یاد آ رہی ہے ماں کی۔ وہ یار کبھی زندگی میں پوچھ لے ماں کی شان کیا ہے؟ 40ویں کی فاتحہ دیکھو نا تو پورے تخت بھر دیں تھال سے، پان بھی دکھائی دے جا 40ویں کی فاتحہ میں۔ بھئی یہ پان کیوں آیا؟ ابا پان بھی کھاتے تھے، میں نے یہ بھی لا کے رکھ دی۔ ایک جگہ فاتحہ میں سگریٹ رکھی، میں نے یہ کیا کہ ابا کو سگریٹ بہت پسند تھی، میں نے وہ بھی لا کے رکھ دی۔ پان وہاں رکھا، سگریٹ وہاں رکھی، پورا تخت بھر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا کیوں یار اتنا لمبا انتظام کیا کہ ابا کو جو جو پسند تھا میں نے سب لا کے رکھ دیا۔ میں سوچنے لگا یا اللہ یہ اولاد ہے 40ویں میں لا کے باپ کی خیال، باپ کی فکر کر رہی ہے۔ اس سے اگر پوچھے کوئی بتا زندگی میں کبھی اس کی ضرورتوں کا خیال کیا کہ نہیں؟ جب تو پردیس سے آیا تو تجھے یہ یاد تھا کہ نہیں کہ باپ کو کیا پسند ہے؟ آج تو نے بے موسم کا پھل لا کے رکھ دیا۔ اب موسم نہیں ہے لیکن آم رکھا ہوا ہے، موسم نہیں ہے تربوز رکھا ہوا ہے، سارا سامان لا کے سجا دیا۔ یہ تیرے باپ کو پسند تھا، مجھے بتا تو صحیح، جب تو پردیس سے آیا کرتا تھا تو نے 300 روپے کلو کی مٹھائی بیوی کے لیے خریدی، تو نے 400 روپے کا سامان بچوں کے لیے خریدا، کیا 10 روپے کا پھل تو نے باپ کے لیے بھی خریدا کہ نہیں؟ تجھے یہ خیال آیا کہ نہیں آیا کہ میرا باپ بچپن میں میرا خیال کرتا تھا؟ آج
تجھے اس کا خیال کرنا چاہیے. اور تو گھر میں بھی آیا تو اس حال میں آیا, تیرے جس ہاتھ میں سامان تھا اس پہ تو نے رومال ڈال لیا تاکہ اس پہ باپ کی نظر نہ پڑ جائے, تاکہ اس پہ ماں کی نظر نہ پڑ جائے. اگر نظر پڑ جائے گی تو مجھ پہ اعتراض کیا جائے گا. اور خدا کے واسطے ماں باپ کی نظر پڑنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے, جس پہ ان کی نظر پڑ جاتی ہے وہ برباد نہیں ہوتے. اگر برباد بھی ہوتے ہیں تو ان کی نظر سے اللہ عذاب کر دیا کرتا. کبھی پردیس سے آیا کر تو ان کا خیال کر کے آیا کر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, زندہ باد زندہ باد. ماں کا بھی خیال کیا کر, ماں کی بھی قدر کیا کر. ماں وہ ذات ہے جس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 2 سال تجھے ہاتھوں میں رکھا, پھر 7 سال تک تجھے سینے سے لگا کے رکھا, اور اس کے بعد مرتے دم تک تجھے دل میں چھپا کے رکھا. ماں کی زندگی کا ایک دن بتا دے جس دن اس نے تجھے چھوڑا, ایک دن بتا دے. کوئی نہیں بتا سکتا ساری زندگی. او یار میں نے تو یہاں تک دیکھا مائیں اگر موت کا وقت آ جائے بچہ پردیس میں ہوتا ہے تو سب ماں کو دیکھتے ہیں, لیکن ماں اس بیٹے کی راہ دیکھتی ہے جو پردیس گیا. یہ ماں کا پیار اولاد سے ہے. تم نے اتنا حق ادا کیا ماں کا, کبھی ہم نے پیار کیا. آج جلسے میں آ کے بیٹھے ہو, کبھی ماں کو ستانا مت, ماں کو رلانا مت, کبھی اسے تانا مت دینا. کبھی وہ تم سے سوال کرے نا بیٹے یہ چاہیے تو جواب مت دینا پلٹ کے, جو وہ کہے بس ویسا ہی کر دو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کو پیسے دینے سے کمی آئے گی, نہ, کبھی ماں پہ لٹانے سے کمی نہیں آتی ہے بلکہ برکتیں عطا ہوا کرتی ہیں, برکتیں ہوتی. میرے حضور نے فرمایا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ رزق تمہاری محنت سے اترتا ہے تو یہ سوچ غلط ہے, بلکہ جو رزق تمہارے گھروں میں اترتا ہے نا یہ تمہاری وجہ سے نہیں تمہارے کمزوروں کے نصیب سے اترا کرتا ہے. اور کمزور سے مراد وہ نہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں, کمزور سے مراد صرف وہ نہیں جو بیمار ہوتے ہیں, کمزور سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو خود نہیں کما سکتا ہے, اللہ اس کے نصیب سے تمہیں دیتا ہے. تم بوڑھے باپ کی چارپائی اٹھا کے باہر ڈالو, پھر کہو مولوی صاحب برکت نہیں ہو رہی ہے, ماں کو الگ ڈال دو, پھر کہو مول صاحب برکت نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ اکبر جا کے دیکھو, کتنے گاؤں میں جا کے دیکھنا ماں باپ آج بھی چھپر میں پڑے ہوں گے اور ایسے لحاف اس ان کے اوپر ہوتے ہیں کہ اگر چہرے پہ ڈال لو دن میں تو لگتا بادل ہونے لگے ہیں جس میں روشنی چھن کے گرے. ایسا لحاف ان کے حصے میں آیا جہاں سے ہوا چھٹ چھٹ کے آئے, ایسا بستر ان کے حصے میں آیا جہاں پہ ہوا نہیں تھمتی, ایسا مکان ان کے حصے میں آیا. اور وہ جوان جسے گرمی کی زیادہ ضرورت نہیں تھی, سردی سے جس کا کوئی نقصان نہ تھا, آج وہ کمرے میں پیک ہو کے سوتا ہے. ماں باپ سمجھتے رہتے ہیں, رات بھر بیٹھے رہتے ہیں. اگر خدا